الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس برگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند بارگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رسول اللہ کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ حج کے احکام ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور آپ کو حق اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سپارہ نمبر 3 اور آیہ مبارکہ 92 اور 93 میں بھی اور 96 اور 97 میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت تمام جہانوں کے لیے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، اور جو شخص اس میں داخل ہو با امن ہے، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج، اور جو شخص با اعتبار راستہ کے اس کی طاقت رکھے، اور جو کفر کرے تو اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سپارہ نمبر 2 آیہ مبارکہ 196، یعنی جو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ یہ جو میں نے آیہ مبارکہ بیان کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین حج کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس پیسے موجود ہیں وہ حج کرے،
وہ حج کرے. ہاں اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ہی اندر ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی انسان پر تکلف نہیں ڈالتا، یعنی اس پر پریشانیاں نہیں نازل کرتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جتنی وہ استطاعت رکھتا ہو. تو اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر استطاعت رکھتے ہو، تمہارے پاس طاقت ہو تو تم حج کرو. اب اگر کوئی استطاعت بھی رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، پھر وہ حج نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر حج اور عمرہ کا ذکر فرمایا. جن کا ذکر فرمایا 2-3 آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو اب انشاءاللہ احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. میں موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو کیا فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی خاموشی اختیار فرمائی. اس شخص نے 3 بار یہی کلمہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج واجب ہو جاتا، لیکن تم اس کو ادا نہ کر سکتے. پھر آگے فرمایا جب میں کسی بات کو بیان نہ کروں تو تم مجھ سے سوال نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے سوال کثرت کے ساتھ نہ کیا کرو، کیونکہ پہلے جو لوگ تھے نا وہ انبیاء سے کثرت سے سوال کیا کرتے تھے اور انبیاء کی مخالفت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ہیں. لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جو حدیث ہے وہ مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان. عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد. عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا حج مبرور. یعنی 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. کسی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو افضل عمل ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. اس شخص نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد ہے. پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو فرمایا حج مبرور ہے. بہت ساری حدیث مبارکہ جو حج کے متعلق بیان کی گئی، جس میں سے بہت ساری حدیث مبارکہ
جو حج کے متعلق بیان کی گئی، جس میں سے چند تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ پھر بھی آگے بیان کروں گا۔ مسائل فقہیہ تھوڑے سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ سماعت فرما لیں۔ حج نام ہے احرام باندھ کر نامی ذی الحج کو، یعنی حج کہتے کس کو ہے؟ حج نام ہے احرام باندھ کر نامی ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے گا کافر ہے۔ یعنی حج اسلام کا ایک رکن ہے، اور جو اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مگر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ علمگیری در مختار مسئلہ دکھاوے کے لیے حج کرنا اور حرام یعنی حرام پیسوں سے بھی حج کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حج کو جانے کے لیے جس سے اجازت لینا واجب ہے، بغیر اگر اس کی اجازت کے وہ جاتا ہے تو مکروہ ہے۔ مثلا ماں باپ اگر اس کی خدمت میں ہوں، اور اگر وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر حج پر چلا جاتا ہے تو مکروہ ہے۔ اس میں اگر ماں باپ نہیں ہے تو دادا دادی بھی آ سکتے ہیں، دادا دادی کا بھی یہی حکم ہے۔ حج فرض کا حکم ہے، اور نفل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کریں۔ تو انشاءاللہ آگے حج واجب ہونے کی شرائط بیان کی جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں جو یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، یہ تمام کی تمام بہاری شریعت میں موجود ہیں۔ کوئی آدمی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے جلد اول میں۔ کیونکہ آج کل ہمارے لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ہم انہیں خدا اور اس کے رسول کا فرمان نہیں بتاتے۔ آج کل ہم لوگ فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں، جس کی کیونکہ ہم انہیں خدا اور اس کے رسول کا فرمان نہیں بتاتے۔ آج کل ہم لوگ فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل ہمارے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہمیں صحیح وضو بھی نہیں کرنا آتا۔ اگر صحیح وضو نہیں ہوگا تو نماز کس طرح ادا ہوگی؟ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی چغلخوری، غیبت، گناہوں میں مصروف ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ حتیٰ کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ کیونکہ ہم جس طرح حکم دیا گیا ہے ہم اس طرح نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا وضو ہی نہیں صحیح ہوگا تو ہم نماز کس طرح ادا کریں گے؟ اس لیے کیونکہ جو وضو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے رسول اللہ کے غلاموں جتنا ہو سکے تم قرآن پڑھا کرو۔ یہ تمام کی تمام باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ جب تم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، پھر تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔